ایک دن میں اور میری بیوی مدھو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری پتنی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان پڑا ہے جو مجھے کبھی سمے پڑنے پر ضرورت لگ سکتی ہے، پرنتو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اسٹور روم بنوا دیتے تو میں سب سامان اس میں اکٹھا کر رکھ دیتی۔ ایک کمرے میں سب سامان رہتا تو باقی کمرے صاف اور سندر لگتے۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا تو میں اس کی بات جلدی منع نہیں کرتا، حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کہ میں اسٹور روم بنوا سکوں۔ میں اس سے کچھ سمے مانگا، 2 مہینے لگے کہ میرے پاس پیسے ہو گئے تھوڑا ایکسٹرا کہ اب میں بنوا سکتا تھا۔ میں نے ایک اسٹور روم بنوا دیا۔ میری پتنی بہت خوش ہوئی اور اس نے سب سامان اسٹور روم میں اچھے سے سیٹ کر کے رکھ دیا، لیکن کچھ دن بعد وہ تھوڑی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے کئی بار اسے اکیلے میں روتی دیکھا تھا۔ میں اکثر کام پہ ہی رہتا، لیکن جب بھی گھر آتا تو مجھے لگتا کہ یہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ میں سوچتا گھر میں ہم ہی 2 لوگ ہیں، میرے جانے کے بعد تھوڑا بہت کام رہتا ہے اسے ختم کر کے یہ سوتی ہی ہوگی، تو اتنا تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہے، جیسے کہ دن بھر سوئی ہی نہ ہو۔ میری پتنی سے میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میرے بچے بھی نہیں تھے، پر میں نے اس کو کبھی بھی اس کا تانا بولی نہیں سنایا۔ ہم لوگ ہمیشہ خوش رہنے والے انسان تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اسے باہر گھمانے لے جاتا، کبھی اسے کوئی گفٹ لا کے دیتا۔ ان دنوں اسے کہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ میں کبھی کہتا بھی تو وہ منع کر دیتی، بولتی میں نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا ہو تو جائیے۔ مجھے برا بھی لگتا، لیکن میں اپنی بیوی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا تو میں چپ ہو جاتا۔ میں اس کے اس برتاؤ سے بہت پریشان تھا۔ آخرکار میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ میں بولا کیا بات ہے، ایسا کیوں رہتی ہو، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ اس نے بولا کوئی بات نہیں۔ میں پھر اس سے پوچھا تو آخر ایسا برتاؤ کیوں ہے؟ میں نے انہیں روتے ہوئے بھی کئی بار دیکھا ہے، کہیں بچے کو لے کے نہیں پریشان ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہارا بڑھیا ہاسپٹل میں علاج کرا دوں گا۔ اس نے غصے میں بولا مجھے کسی بات کا دکھ نہیں ہے، میرے پاس بچہ سنبھالنے کا سمے نہیں ہے۔ اب تو مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ کیا بول رہی ہے، بچہ سنبھالنے کا سمے نہیں ہے؟ میں بھی خوب تیز سے کیا کرتی، وہ دن بھر بس 2 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، اس پہ بھی اتنا غصہ؟ رہنے دو، اب میں گھر پہ کھاؤں گا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ بھی چپ، میں بھی وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو میں نے 2 4 دن کی چھٹی لے لی کام سے، اور میں ابھی بھی مدھو سے غصہ تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے منائی اور کھانا کھلائی، پھر اس نے میری خوب سیوا کی۔ میں سوچا چلو اچھا ہے، اب ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن وہ جب بھی کچن میں جاتی تو بہت سمے لگاتی۔ ایک دن میں سوچا چلو دیکھتے ہیں مدھو کیا کر رہی ہے کچن میں، تھوڑا ہاتھ ہی بٹا دوں گا۔ میں کچن میں گیا تو دیکھا وہاں مدھو تھی۔ میں آواز لگاتے ہوئے کچن سے باہر آیا تو دیکھا مدھو اسٹور روم کا دروازہ جلدی جلدی بند کر کے بھاگی آ رہی۔ میں بولا آرام سے آرام سے، اتنا تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کچن میں نہیں دیکھا تو میں تو بلایا، مجھے لگا جا کر کوئی سامان لینے گئی ہوگی اسٹور روم میں۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک لگنے لگی تھی تو میں کام پہ جانے لگا۔ ایک دن آیا تو دیکھا مدھو اسٹور روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ رہی۔ میں بولا مدھو کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جلدی سے آنسو پوچھ لی اور بولی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچا یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے ہمیشہ، جب بھی میں روتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں تب۔ پھر میں نے بولا دیکھیں تو اسٹور روم میں کیا کیا رکھی ہو۔ اس نے بہت تیزی سے ہمیں ڈھکیلا اور بولی چلیے پہلے ہاتھ پیر دھو لیے، میں چائے بنا کے لا رہی ہوں۔ مجھے تھوڑا شک ہوا، میرے من میں کئی سارے سوال گھومنے لگے کہ کیا یہ کچھ چھپا کے رکھی ہے اسٹور روم میں، یا کوئی جادو ٹونا سیکھ رہی، آخر کیا بات ہے۔ اگلے دن میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، لیکن باہر ہی جا کے رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ مدھو اندر چلی گئی ہے اور باہر کا دروازہ نہیں بند کی ہے ابھی، تو میں گھر کے اندر جا کے چھپ گیا۔ میں سوچا دیکھے یہ کیا کرتی ہے دن بھر۔ میں نے دیکھا مدھو چائے
और नाश्ता का 2 प्लेट लेके जा रही स्टोर रूम की तरफ। मेरा सिर घूम गया। मैं सोचने लगा, इतना बड़ा धोखा, मेरे रहते हुए ये घर में ही इतना बड़ा कांड कर रही। मुझे लग गया कि ये जरूर किसी आशिक को लाके छुपा के रखी है। मैं सोच रहा था, आखिर मैं इतना प्यार करता था इससे, क्यों ये इस हमें धोखा दी। मैं दौड़ के गया दरवाजे पे, जोर से पैर से मारा। दरवाज़ा लॉक नहीं था तो खुल गया, और जो मैंने देखा, मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने देखा, ये तो मेरी सौतेली माँ है, जिनको मैं कभी अपनी माँ नहीं माना। मैं अवाक होते बस देख रहा था। तब उन्होंने बोला, बेटा तू मुझे अकेला छोड़ के यहाँ चला आया। मैं दर दर भटक रही थी। कोई कुछ दे देता तो खा लेती, वरना भूखी ही सो जाती। एक दिन एक व्यक्ति से मैं कहीं, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही मेरे कान की बाली है, तो तुम रख ले और मेरे बेटे के पास पहुंचा दे। उस व्यक्ति ने मैं तुम्हारा पता बताई, और उसने मुझे लाके ये छोड़ दिया, और बाली भी नहीं ली। अब मैं आई तो तुम घर पे नहीं थे। बहू देखी मुझे तो डर गई और कहने लगी, माँ जी ये यहाँ आ जाएंगे तो बहुत गुस्सा आएंगे, आप वापस चले जाइए। मैं रोने लगी तो बहू ने मुझे यहाँ छिपा दिया, और यही मुझे रोज भोजन पानी दे देती। तुम्हारे जाने के बाद मैं बाहर भी आती हूँ। मैं शर्मिंदा था। मैंने अपनी माँ और बीवी से माफ़ी मांगी, और हम फिर खुशी खुशी रहने लगे। माँ की कृपा से हमें एक औलाद भी है।